میں رفاع یونیورسٹی کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے گورننس کو ایک اپنا موضوع بنایا، کیونکہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ گورننس سے شروع ہوتے ہیں، گورننس پہ ہی ختم ہوتے ہیں، اور ہم نے اس ایک موضوع کے اوپر بہت کم وقت دیا۔ ہم بہت سی کانفرنسز کرتے ہیں، بہت سے سیمینارز کرتے ہیں، بہت سی ڈسکشنز، اکنامک پالیسی، سوشل پالیسی، سائیکولوجیکل پالیسیز اینڈ سو آن، لیکن ہم گورننس کے اوپر بہت کم بولتے ہیں، اور گورننس از دا بگیسٹ ایشو ان پاکستان کرنٹلی۔ اربن گورننس جو ہے وہ بہت اہم ہے، بیکاز اربنائزیشن is very dominant in Pakistan and in the whole world as such۔ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے کہ 1845 میں بہت سمیل ہوتی تھی لندن کے شہر میں، بہت گندی بو ہوتی تھی سارے شہر میں، کو 15-20 سال تک بہت ہی لوگوں کو پرابلمس تھا، بیمار ہوتے تھے۔ لوگ حکومت کے پاس جاتے تھے، حکومت کہتی تھی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہو جائے گا، یہ وہ۔ جس طریقے سے پاکستان میں آپ جاتے ہیں نا کہ جی یہ کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے تو حکومت کہتی ہے اچھا بن جائے گی۔ تو وہ 20 سال تک یہ مسئلہ حل نہ ہوا، چنانچہ کوئی ہوا کا رخ بدلا، اور ایسا ہوا کہ جو تھیمز ریور ہے جو کہ گندا نالا بن گیا تھا اس زمانے میں، آج کل تو تھیمز ریور بہت خوبصورت ہے، اس میں سے جو اسمیل ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف جانی شروع ہو گئی۔ تو ہوا یہ کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو اجلاس کے لیے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ باہر سے آ رہی۔ چنانچہ 5 سال تک پارلیمنٹ یہ ڈسکس کرتی رہی کہ یار یہ بو کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ چنانچہ ایک فیصلہ ہوا کہ ایک بڑا پروجیکٹ بنایا جائے، اور وہاں سے پھر لندن کا انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم اگلے 5 سال میں مکمل ہوا، اور اس کے بعد لندن ایک صاف شہر بن گیا۔ پر آپ کو معلوم ہے کہ ہسٹوریکلی لندن ایک وہ واحد شہر تھا، فرانس میں بھی، پیرس میں بھی تھا، لیکن لندن وہ شہر تھا جہاں پر بڑی بڑی پلیگز آئے، بہت سی وبائیں پھیلیں، اور وہاں سے دنیا میں پھیلی۔ تو ایک انتہائی گندا شہر تھا اور ایک بہت اچھا شہر بن گیا۔ اسی طریقے سے پاکستان کے شہر بھی اسی قسم کے مسائل کا شکار ہیں۔ کراچی کا سیوریج سسٹم، اور وہ بھی لندن کا بھی وہی تھا کہ وہ سمندر کی سطح سے چونکہ زیادہ اونچا نہیں ہے، اس وجہ سے سارا پانی سمندر میں نہیں جا سکتا تھا اور گند اکٹھا ہوتا تھا۔ گورننس از بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم نے ایک اسٹڈی کی اور اس میں کیلکولیٹ کیا کہ حکومت پاکستان کے جو آپ کے ادارے ہیں اور جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، وہ 1 سال کے اندر عوام سے کتنی رشوت لیتے ہیں۔ اور میں رشوت کے نام کے ساتھ بھتہ بھی شامل کر دیتا ہوں۔ بھتہ وہ ہے جو کہ جبراً رشوت لی جاتی۔ تو ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ 3500 بلین روپے ہر سال حکومت پاکستان کے کارندے پاکستان کے عوام سے رشوت لیتے ہیں۔ 9.5 بلین ایک دن میں، 9.5 بلین روپے ہم کہاں کہاں رشوت دیتے ہیں۔ آپ کئی جگہ پہ دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں۔ لیکن میں بڑے آپ کو ہیڈز بتاؤں کہ 43 انٹرنیشنل پروڈکٹ ایکسچینج ٹریڈ کے سینٹرز ہیں، ایئرپورٹس ہیں جہاں سے باہر سے فلائٹس آتی ہیں جاتی ہیں، کراچی شپ یارڈ ہے جہاں سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پر مثال کے طور پہ تقریباً 25,000 بلین کی ٹریڈ ہوتی ہے، تو اس میں سے آپ کیلکولیٹ کہ تقریباً 1500 بلین تو صرف کسٹم والے، انکم ٹیکس والے آپ سے لے کے جاتے ہیں، اینڈ سو آن۔ پولیس کا آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اس وجہ سے شاید آپ کو پولیس والا دیکھ کے چھوڑ دیتا ہو، لیکن غریب آدمی جو ہے اس سے 50 روپے لینا سے نہیں چوکتا۔ تو اس قسم کے تھانے میں آپ کو اللہ نہ کبھی لے جائے، یا آپ کو کچہری اللہ تعالیٰ نہ لے جائے، تو وہاں پر اس قسم کے بہت سے وہ ہیں۔ جاپان کی آج کل بڑی تعریف ہوتی ہے کہ جاپان بڑا جی وہ ہے، اسلامی ملک ہے، وہاں پر سڑک پہ بیگ رہ جائے تو آپ کو فوراً مل جاتا ہے۔ آج سے 50-40 سال پہلے میں جب اپنا پی ایچ ڈی کی ریسرچ کر رہا تھا، تو میں نے وہ 50 سال کا لٹریچر پڑھا، تو اس سے بڑا ڈومیننٹ تھا کہ جاپان کا گورنمنٹ سرونٹ انتہائی کرپٹ ہے۔ آج اور جاپان کرپشن کے انڈیکس میں
دنیا میں 60 نمبر پہ تھا، یعنی کہ اس سے کم کرپٹ 59 تھے۔ آج جاپان کی کرپشن ریٹ جو ہے وہ 18 میں چلی گئی، یعنی کہ 17 زیادہ بہتر ہیں اور وہ امپروو کر گیا۔ سوال یہ آیا کہ یہ ہوا کیسے؟ ہوا یہ کہ وہاں پر انہوں نے کرپٹ لوگوں کو پنشمنٹ دینا شروع کر دیا، فوکس کر دیا۔ ہر سال 3 سے 4 گورنمنٹ سرونٹس نوکری سے نکالے جاتے تھے، جیل میں ڈالے جاتے تھے، فائن کیے جاتا تھا، پینشنیں کینسل کی جاتی تھیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے کرپشن کنٹرول ہو گئی۔ پاکستان اسی انڈیکس میں آج سے 5 سال پہلے 116 نمبر پہ تھا، آج ہم 141ویں نمبر پہ ہیں۔ ہم ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں کرپٹ ہونے میں۔ پچھلے 5 سال میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے کرپشن میں، اور یہ گورننس ہم بیسیکلی ڈیٹیریٹ کر رہے ہیں گورننس کے حساب سے۔ اب جب گورننس اور اربن گورننس کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں تو یہ 2 چیزیں نہیں ہیں۔ گورننس ہے ہی اسلام۔ ویسٹ نے اسلام قبول کر کے گورننس نہیں لائی، بلکہ ویسٹ نے گورننس میں اسلامک پرنسپلز ڈال کے اس کو ایک معاشرے کے لیے اپلیکیبل بنایا، اور وہ بھی یہ نہیں کیا کہ جی یہ فلاں قرآن کی آیت سے ہم نے یہ کر لیا اور فلاں حدیث سے ہم نے یہ کر لیا، بلکہ انہوں نے محسوس کیا ریسرچ میں کہ یہ چیزیں ضرورت ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ آپ اگر اربن گورننس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ اسلام کی طرف جا رہے ہیں عملی طور پہ، جہاں پر ٹرانسپیرنسی بھی ہے، جہاں پر فیسلٹیز بھی ہیں، جہاں پر ہر آدمی کے رائٹس بھی پروٹیکٹ ہو رہے ہیں، جہاں پر غریب کو بھی پورا مقام دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ یہ ڈائریکٹلی گورننس سے اس کا تعلق شاید نہ ہو، پاکستان میں آپ آئے دن ٹیلی ویژن پہ اشتہار دیکھتے ہیں کہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی، آج کل گجر خان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا بڑا اشتہار ہے، 18 بیریا ٹاؤن وغیرہ وغیرہ۔ آپ ذرا غور کریں، بلکہ آپ ریسرچ اسکالر ہیں، اس کے اوپر ضرور لکھیں، کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر کسی بھی غریب کے لیے کوئی پلاٹنگ سسٹم نہیں ہے۔ کم سے کم پلاٹ 5 مرلے کا ہے، جبکہ ہمارا غریب مالی، چوکیدار، ڈرائیور، مستری، سویپر یہ 1 اور آدھے مرلے کے مکان میں رہتے ہیں، راولپنڈی کے کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، یا اسلام آباد کے F7 کے نالے میں رہتے ہیں، وہ جو آپ کے اسلام آباد کی سویپنگ صفائی جن کے ذمہ ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسلام آباد کے نقشے کے اندر 5 مرلے سے کم پلاٹ نہیں ہے، جہاں تک مجھے پتہ ہے۔ اسلام آباد کے اندر کسی ڈرائیور، کسی مستری، کسی مالی کی اکوموڈیشن نہیں بنائی گئی۔ ہاں، ہر گھر کے اندر سرونٹ کوارٹرز بنائے گئے ہیں، اور آپ یہ سوچیں کہ ایک بچہ جو نوکر کا بچہ ہے وہ ایک بڑے سے گھر کے اندر بڑا ہوتا ہے، جہاں پر اس کا جو افسر ہے مالک مکان ہے، اس کا بیٹا تو مرسیڈیز کے اندر یا ٹویوٹا کے اندر وہ جاتا ہے اسکول، پرائیویٹ اسکول، اے لیول اسکول، بیکن اسکول، واٹ ایور، اور وہ بچہ جو ہے وہ اسی گھر سے نکل کے پیدل جاتا ہے، اور وہ ایک ڈسٹنکشن ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، وہ ان کے اس پہ رہ رہا ہے جہاں پر زیادہ شور نہیں کر سکتا، جہاں پر زیادہ کھیل نہیں سکتا، اینڈ سو آن۔ تو ہم نے ایک معاشرہ جو ہے اسلام آباد بنایا ہے، یہ بھی انتہائی غیر اسلامی معاشرہ بنایا ہے۔ یہ اربن جو آپ کی اسٹرکچر ہے، اس کی بہت بڑی نفی کی ہے ہم نے اسلام کی، اور یہ نفی اب جتنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس پہ حکومت کا کنٹرول ہے کہ اس پہ ریسٹرکٹ کرے کہ 20% مکان جو ہیں وہ غریبوں کے لیے ہونے چاہیے، 1 مرلے اور 1.5 مرلے کے، وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے۔ اربن گورننس، میں نے جیسے پہلے کہا، اربن گورننس اگر گڈ ہوگی تو یہ اسلامک پرنسپلز پہ چل رہی ہوگی، اور اسلامک پرنسپلز آپ کہہ کے اسلام کے نام پہ کریں اور ہر دروازے کے پہ قرآنی آیتیں لکھیں، یا عملی طور پہ کریں، یہ اب آپ کے اوپر چوائس ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے جو ہسٹوریکلی ہم نے انہیرٹ کیا برٹش کالونی کے سسٹم آف گورننس کو، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے گورننس ریفارم کی تو ہم سول سروس ریفارم کی بات کرتے ہیں، وچ از ویری امپورٹنٹ، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اسٹرکچرل ریفارم پہلے ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے جو 13 لیڈنگ CSS کے تھرو لوگ آتے ہیں، دے آر نان پروفیشنلز، سوائے فارن سروس
کا کسی حد تک ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ تقریباً 24 ایسے میجر ایریاز ہیں جس میں آئی ٹی ہے، جس میں معیشت ہے، جس میں اکاؤنٹنگ ہے اینڈ سو آن۔ اس میں آپ کو اسپیشلائزیشن لانی پڑے گی، سی ایس ایس کے تھرو بھی اسپیشلائزیشن لانی پڑے گی، ہر قسم کے گورنمنٹ کے اسٹرکچر کے اندر اسپیشلائزیشن لانی پڑے گی۔ پلس یہ ہے کہ آپ کیڈر اور نان کیڈر کی جو سپریمیسی اور وہ جو سپریورٹی آف دا کلاس ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے گورنمنٹ سرونٹس، آل گورنمنٹ سرونٹس شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی اگر آپ نے گورننس نظام کو اسلامی گورننس نظام پہ لانا ہے۔ شکریہ جی۔